ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. دیگر رہنماؤں کو بھی یہ درخواست ہے کہ آئیں آگے بڑھیں. بلاول بھٹو صاحب نے جس طریقے سے اس وقت پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تھی وہ آج بھی اس موومنٹ کے اندر اپنا رول ادا کر رہے ہیں. وقت ہے کہ ہم اس حکومت کی نیندیں حرام کریں جس طریقے سے اس نے عوام کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. اچھا، آپ نے پی ڈی ایم بنائی اور آپ ہی نے پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کر کے حکومت کو لائف لائن دی. بھائی پی ڈی ایم بالکل ہم نے بنائی اور ہم پی ڈی ایم سے الگ نہیں ہوئے. آج جو پی ڈی ایم اپنے آپ کو کہتی ہے ہمیں وہ پی ڈی ایم اس لیے نظر نہیں آتی کہ پی ڈی ایم بنانے والے اس کے جو فاؤنڈنگ فادر ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. وہ جب کھڑے ہو کر آج بھی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ لوگ اپنے آپ سے پوچھیں جو استعفے دینا چاہ رہے تھے. وہ لوگ اپنے آپ سے پوچھیں جو استعفوں کی تاریخ مقرر کر رہے تھے جبکہ استعفیٰ ایک آپشن ضرور تھا لیکن وہ واحد آپشن نہیں تھا. ہمارے پاس بے شمار آپشنز تھے. ہم ریلیز کرنا چاہتے تھے, ہم مارچ کرنا چاہتے تھے, ہم تحریک عدم اعتماد جمع کرانا چاہتے تھے اور یہ تمام چیزیں ایجنڈا کا حصہ تھی. لیکن کیا وجہ ہے کہ استعفے کو شرط بنایا گیا؟ اس شرط نے جتنا نقصان اس موومنٹ کو پہنچایا ہے کسی چیز نے نہیں پہنچایا. کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے یہ بتا دیجیے گا آپ کو بھی قوم کی طرح نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے یا نہیں؟ بھائی ہمیں تو اس ملک میں استحکام دیکھنے کا انتظار ہے. جو جھوٹے وعدے کر کے پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی وہ وعدے تو دور کی بات ہے. یہ وہی کام کر رہے ہیں جس کے خلاف یہ بیان دیا کرتے تھے, جس کے خلاف یہ ڈھنڈورا پیٹا کرتے تھے. ٹیکس بھی یہ بڑھا رہے ہیں, ڈالر بھی تاریخی سطح پر ان کی حکمرانی میں بڑھا ہے, پیٹرول بھی تاریخی سطح پر ان کی حکمرانی میں بڑھا ہے. تو باتیں تو یہ بڑی بڑی کرتے تھے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ جو ریلیف پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں باوجود اس کے کہ عالمی سطح پر ریسیشن تھا ہم نے جو ریلیف دیا, چاہے وہ تنخواہیں بڑھائیں, چاہے وہ امپلائمنٹ دی, چاہے وہ خواتین کو ان کے حقوق دیے, چاہے وہ صوبوں کو ان کے حقوق دیے, وہ پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا تھا. پیپلز پارٹی مزید اپنا پروگرام آپ کے سامنے آج رکھے گی اور آپ تمام لوگوں کے توسط سے پاکستان کی عوام کو یہ میسج ہم دینا چاہتے ہیں کہ آئیے آگے بڑھیں. آپ اپنے لیے آگے بڑھیں, اپنے خاندان کے لیے آگے بڑھیں, اپنی جنریشنز کے لیے آگے بڑھیں کیونکہ یہ عمران خان اور اس کا ٹولہ پاکستان کے لیے اب خطرہ بن چکے ہیں. اچھا مرتضیٰ آپ سے ایک سوال لے لیں. مرتضیٰ لیاقت علی خان صاحب پہ ذرا آپ سوال کے جواب دیں. یہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور شہید ہوئے تھے جو کہا گیا ہے. یہ مکمل لیاقت علی خان, نہیں لیاقت علی خان کا جواب لے لیں. لیاقت علی خان کا جواب یہ ذرا لے لیں. کووڈ کی صورتحال ہے تو کیا جلسہ گاہ پہ فضائش کیا ہوگا سینیٹائزر کا؟ یہ لیاقت علی خان کے حوالے سے کل جو ایک بیان آیا ہے گورنر صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ اخلاقیات کا پتہ ہے, نہ معاشیات کا پتہ ہے, نہ تاریخ کا پتہ ہے. اور کل آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی پریپریشن کا یہ حال تھا کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی جائے شہادت کا ان کو نہیں پتہ, جس کا بچوں کو پتہ ہو تو وہ کیا عوام کے حقوق کی بات کریں گے. یہ فوٹو مافیا ہے, ٹویٹر مافیا ہے جو تصویر کھنچانے کے لیے چیزیں کر لیتے ہیں. تاریخ کا اور ایکچوئل حقائق کا ان کو نہیں پتہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کہاں پیدا ہوئے, کہاں شہید ہوئے. ان کو شرم آنی چاہیے اپنے اس بیان پہ. اور اگر آج ان کو احساس ہو ہی گیا ہے, کسی نے بتا ہی دیا ہے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں حقائق غلط تھے, بلکہ یہ نہ صرف غلط تھے, یہ ہماری قوم کو, ہمارے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. کل بچوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھی, بتا رہے تھے ان کو کہ جی لیاقت علی خان صاحب کہاں پیدا ہوئے, کہاں ان کی شہادت ہوئی. آج بھی آ کے معافی مانگے اپنے بیان پر کیونکہ یہ یقیناً نہ صرف ہمارے مجرم ہیں, تاریخ کے بھی مجرم ہیں اگر اس طرح کے بیان دیں گے. اور کووڈ کے حوالے سے یہاں پر کیمپ بھی ہے, ماسک بھی تقسیم ہوں گے. آپ لوگوں سے, آپ کے توسط سے لوگوں سے, آنے والے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ شعور کا تقاضا ہے, صحت کا تقاضا ہے, جان کا بھی تقاضا ہے کہ ماسک پہنیے, سینیٹائزر یوز کیجیے. بہت شکریہ. آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کی پیٹرول اور اس کی قیمت بھی بڑھائی گئی, اس کے باوجود اس نے فنڈ ریلیز نہیں کیا. کیا بھائی دیکھیں, آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ ان کے پاس جو آپشن تھا وہ تھا خودکشی کا. تو خودکشی تو بہت دور کی بات ہے. ان لوگوں نے تو آئی ایم ایف کے سامنے نہ صرف گھٹنے
डिसीजन टेकिंग ये लेट चुके हैं। IMF से बंदा लाके स्टेट बैंक चला रहे हैं, IMF से लोग लाके अपनी कैबिनेट में बिठाए हैं और IMF के बताई हुई डिक्टेशन लेकर पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान के लोगों का ये लोग गला घोंट रहे हैं। हम समझते हैं कि IMF के साथ डीलिंग अपनी शराइत पे होनी चाहिए थी, ना कि IMF की शराइत पर। जो आपको लोन देगा वो लोन आपका गला घोंट कर भी आपसे वापस लेगा। लिहाजा इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि उसने पाकिस्तानी कौम का जो सौदा IMF के साथ किया है वो उसको बहुत भारी पड़ेगा। एक लाइन हमीद भाई, ये खुदकुशी का ऐलान करके खुद कुछ बमबार बन गए इमरान खान पाकिस्तानी कौम के लिए। बिल्कुल सही करे